کہ ایک کربلا تو بپا ہوئی تھی لیکن 72 سے اوپر کربلائیں اس وقت آپ نے دیکھیں اور پھر اس کے بعد کثیر کربلائیں آپ دیکھتے رہے. یہی صورتحال بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی. اور یہاں صورتحال تھوڑی سی یوں بھی مختلف ہے چونکہ آپ بڑی تھیں. اب آپ ماں کا رول پلے کر رہی تھی نا. اب آپ جو ہے گھر کی بڑی سرپرست ماں کا رول پلے کر رہی تھی. اب آپ لیڈ کر رہی تھی تو آپ کی صورتحال اور تھی. تو جو بہادری، جو استقامت اور جو شجاعت آپ کی تھی، اور پھر جو کوفے کے بازاروں میں کھڑے ہو کے اور ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کے جو آپ نے جس شجاعت کے ساتھ خطبہ دیا ہے، آئیے ذرا اس خطبے کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ 10 محرم کی شام تک تو جناب امام حسین علیہ السلام کی کربلا تھی، اور پھر 10 محرم کے بعد جناب حضرت سیدہ زینب کی کربلا کا آغاز ہو گیا. اور آپ نے جس خوبصورتی سے پھر اس امتحان کو نبھایا ہے، یہ آپ کو ہی زیبا ہے. آپ کے علاوہ شاید کوئی اس امتحان میں اتنی خوبصورتی سے نہ گزر سکتا. گزارش یہ ہے کہ آپ کیونکہ ثانیہ زہرا ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک بڑا معروف لقب ہے جو میرے آقا نے خود عطا فرمایا، وہ ہے ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں. آقا سے اتنی محبت کرتی تھی میرے آقا نے فرمایا تم تو اتنی محبت کرتی ہو جیسی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. وہ ام و ابیہا ہیں، اور یہ زین و ابن اپنے باپ کی زینت ہیں. وہ باپ کی ماں، یہ باپ کی زینت، اس لیے اسے ثانیہ زہرا ہی ہونا چاہیے نا. وہی محبت اور وہی تڑپ اللہ نے عطا فرمائی. پھر حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب، ان دونوں ہستیوں میں جو زین کا اشتراک ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ عابدین کی زینت ہے اور یہ اپنے والد محترم کی زینت ہے. اللہ نے پھر ان دونوں کو جمع کر کے کربلا کے امتحان میں آگے بڑھایا اور وہ اس امتحان میں سرخرو ہوئے. گزارش یہ ہے کہ آپ کو ام المصائب کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آغاز اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ میری پھوپھو ام المصائب ہیں. کس اعتبار سے کہا؟ کہتے ہیں ذرا دیکھیے، شاہدت مصیبت وفات جدہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر 5 سال ہے تو رسول اکرم کی جدائی کا غم آپ کو برداشت کرنا پڑا. اس مصیبت کو آپ نے دیکھا. شاہدت مصیبت وفات امہا فاطمہ الزہرا، شاہدت مصیبت شہادت ابیہا علی المرتضی، شاہدت مصیبت وفات و شہادت اخیہا الحسن ابن علی، و شاہدت المصیبت العظمی بشہادت اخیہا الحسین ابن علی. اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ ذرا دیکھیے، یہ ساری شہادتیں دیکھنے کے بعد انہوں نے کربلا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ انو محمد کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. تو اس لیے انہیں ام المصائب بھی کہا جاتا ہے. پھر آپ نکلی جب کربلا سے کوفہ کی طرف وہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو آپ نے کوفہ کے بازار میں جو کوفیوں کو آپ نے خطاب کیا اور جو آپ نے خطبہ دیا، اس میں 2 جملے میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا، کوفی کیونکہ رو رہے تھے اس قافلے کو دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا اتبکون، اب رونے کا کیا مقصد ہے؟ اب کیوں رو رہے ہو؟ فلا سکنت العبرہ ولا ہدات الرنہ، اور کہا کہ اب تمہارے یہ آنسو کبھی خشک نہیں ہوں گے اور تمہاری اس چیخ و پکار کو اب کبھی راحت نہیں ملے گی. یہ جناب سیدہ زینب نے کہا. جنید بھائی یہاں ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ کربلا سے نکلنے تک آپ ثانیہ زہرا تو تھیں لیکن کوفہ کے بازار تک پہنچنے تک آپ ثانیہ حیدر کرار بھی بن گئی تھی. آپ نے جس طرح وہ خطبہ دیا ہے کوفے کے بازار میں، کہا تبکون فلا سکنت العبرہ ولا ہدات الرنہ فاشارت الی الناس بانہم مسئولون عن قتل الحسین. پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذمہ دار تھے، اور آپ نے بڑا دل دوز ایک جملہ بولا جنید بھائی. کہنے لگی ویلکم تبن لکم، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. ایا کب دل لرسول اللہ فرائیتم، تم نے صرف حسین کا سر تن سے جدا نہیں کیا، تم نے جگر مصطفیٰ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہ دل بند مصطفیٰ ہیں، وہ جناب زہرا پاک کی شان اور عظمت ہے، علی المرتضی کی عزت ہے. آپ نے ان کی عزت کا خیال نہیں کیا. وَأَيَّ عَهْدٍ نَقَصْتُمْ، اور تم رسول اللہ کی اس وصیت کو بھی بھول گئے جو آپ نے آخر میں کہا تھا، نماز کو بھی قائم رکھنا. اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور اپنے اہل بیت کے لیے بھی تمہیں میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. تم نے اس عہد کو توڑ دیا. بِأَيَّتِ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَىٰ رسول اللہ یوم القیامہ. یہ امام زین العابدین نے پھر ساتھ جملہ بولا، کہا پھوپھی جان انہیں کہیے اب کس آنکھ کے ساتھ یہ قیامت والے دن رسول اللہ کا دیدار کریں گے، آپ کو کس طرح سامنا کریں گے. اب پھر وہاں سے گزرتی ہوئی جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، ابن زیاد نے وہ کیفیت دیکھی جنید بھائی
قافلہ آیا ہے 72 سروں کا، اور اجساد اطہر جو ہیں وہ سر بریدہ کربلا میں موجود ہیں، اس حال میں نکلی ہیں، اس حال میں۔ اور یہاں 2 جملے یہ بھی ہیں، جب حضرت سیدہ زینب نے وہ جسد اطہر دیکھا حضرت امام حسین کا، تو وہاں حاضر ہو کے انہوں نے 2 جملے اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کیے تھے، کہا وا محمدہ وا محمد یا ابتا یا جدہ ھذا حسین بالعرا ومزمل بالدماء، یہی وہ حسین ہے جسے کبھی آپ اپنی کالی کملی میں چھپایا کرتے تھے، آج کوئی کملی نہیں، کوئی لباس نہیں ہے، لگتا ہے کہ خون کی کملی اوڑھ کے یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کربلا کے میدان میں جس وقت آپ کو جسد اطہر دیکھا تو یہ ندبہ اور استغاثہ نانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر کہا یا ابتا یا جدہ بناتک سبایا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، وذریتک مقتلۃ، اور علی اصغر کی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس کیفیت میں آپ نکلی ہیں، اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں، ابن زیاد نے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ یہ کون آیا ہے؟ بتایا گیا ھذہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب زینب تشریف لے آئی ہیں۔ جب جناب زینب آ گئی تو اس نے اپنی خباثت باطن کا جب اظہار کیا کہ دیکھو نا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا شاندار جملہ آپ نے بولا جنید بھائی، آپ نے کہا تم کہتے ہو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اپنا نبی محمد بھی عطا فرمائے اور ہم سے رجس کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا۔ اللہ